جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی ذرا دکھائیے ہمیں اور پھر ہم تعوذ تسمیہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا اور اوپر کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ أعوذ بالله الرحمن من الشيطان الرحیم۔ الرجيم. بسم بسم اللہ بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ الله الرحمن الرحيم. جی سب ساتھی ایک ساتھ شروع کریں، اس لیے کہ وہ ایک ساتھ ہی ختم ہو، پھر وقت ضائع نہ ہو۔ اچھا جناب، ہم سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 71 سے شروع کرنے والے ہیں، اور ساتھی جو نئے ہیں ان کے سننے والوں کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا اور بڑی بہادری سے کیا۔ جب اللہ نے ان کو رسول بنا لیا تو اللہ کی وعدانیت لوگوں تک اس طریقے سے پہنچائی کہ جن کی وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کو خود توڑا۔ تو جب ان پر مقدمہ چلا تو فیصلہ یہی ہوا کہ ان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ آگ کے اندر وہ ڈال دیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، اور وہ یہ تھا کہ جو خاصیت آگ کو دی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اب وہ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو آگے جو آیت نمبر 70 تھی اس میں تھا کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، کہ انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خفیہ سازش کی، خفیہ تدبیر کا ارادہ کیا تھا، اور ہم نے ان کو اخسرین، یہ ہے اس میں تفضیل، سپرلیٹو ڈگری جمع کے لیے، تو ہم نے ان کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا۔ یہاں تک جناب رکوع تو نہیں ختم ہوا، لیکن ابھی تک کن کن انبیاء، سورہ کا نام ہے انبیاء، اور یہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ آخر میں بہت سے انبیاء ہیں جن کا ذکر ہے۔ تو ابھی تک اسلام کا حضرت موسیٰ اور علیہ السلام ہارون کا، ٹھیک ہے، ہارون اور علیہ اس کے السلام کا، بعد شعیب علیہ السلام ابراہیم کا۔ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب چوتھے نبی آ رہے ہیں اور وہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آگ سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو بچا لیا اور معجزہ ہو گیا، تو والد نے بھی کہا تھا کہ فاجرنی، کہ تو یہاں سے ہجرت کر جا لمبے عرصے کے لیے۔ تو وہاں کا وقت کا بادشاہ تھا، اس نے بھی وہاں سے نکال دیا ہوگا، اور انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ تو ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ دو لوگ تھے، ایک تو حضرت لوط علیہ السلام تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے جی؟ بھتیجے تھے۔ بھتیجے۔ بھتیجا کون ہوتا ہے؟ بھائی بھائی کا کا بیٹا۔ اور ایک آپ کی زوجہ محترمہ جو تھیں وہ تھی۔ جی جی ذرا کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں بتا رہا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں جو لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ ممکن ہے اس وقت کا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زمانہ جو ہے وہ تو بڑا مطلب کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا وقت۔ ہمارے لیے وقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے کنعان، شام کی طرف۔ شام بہت بڑا تھا، جس کے اندر فلسطین کا اور مسجد اقصی جو تھی
جو خانہ کعبہ کے بعد دوسری مسجد بنائی گئی اور جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا، تو وہاں چلے گئے، تو اس کا ذکر ہم ابھی کریں گے۔ تو وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس کا ترجمہ جناب کرنا ہے۔ تو وَنَجَّيْنَاهُ ترجمہ کریں جی۔ اور ہم نے بچا اس لیا، ابراہیم کو نجات کو دی۔ بچا لیا۔ ہاں، ہو کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، اور نا درمیان میں ماضی کا ہے، اور نون پہلا جو ہے وہ نجات کا اصل لفظ ہے، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو ولوطن بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں، اور لوط علیہ اور السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی۔ نجات دی۔ الی الارض التی، ترجمہ الی الارض کا ترجمہ کرتے ہیں۔ زمین کی طرف ہاں، اب اس زمین کی طرف تب بنے گا الی الارض التی پڑھیں گے تو بنے گا اس زمین کی طرف جسے، جو اللہ تی جس سے اس اس میں موصول زمین ہے کی طرف جی جس میں جی، بارکنا، اور اس میں موصول ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، اللہ تی ارد چونکہ مؤنث ہے، ہم نے کہانی میں پڑھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر، جی سر جی۔ تو اس زمین کی طرف جسے بارکنا فیہا، جی جس ہم نے دیا، برکت ہم دی، نے جس برکت برکت دی، جس برکت رکھ میں دی۔ ہم نے برکت ڈالی یا برکت رکھی، کن کے لیے؟ للعالمین، ترجمہ کریں جی۔ جہان والوں کے لیے، تمام جہان جہان والوں کے والوں کے لیے۔ لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سی جگہ ہے جس کی طرف برکت پڑی، برکت رکھی ہے جہان والوں کے لیے؟ یہ کون سی زمین تھی؟ آپ کو یاد ہوگا، سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہوتی ہے، اسرا، یاد ہے؟ جی جی، سبحان اللہ۔ وہاں بھی لفظ ایسے ہی آتا ہے۔ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ فلسطین کی طرف جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں سر، سبحان نہیں، الذی اچھا سبحان میں الذی پڑھتا ہوں۔ اسرا بعبدہ۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ۔ آگے چلتی ہے آیت لنریہ من آیاتنا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت ہے جو میں ابھی پڑھ رہا تھا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس کی طرف، جو کہ فلسطین کے اندر ہے، مسجد اقصیٰ جہاں جس کے اندر ہے، تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کے گئے، اور اسی جگہ پر ان دونوں کو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی جب نجات دی ہے تو اسی جگہ پر۔ تو کتنے نبی ابھی تک پتہ چل رہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف گئے؟ ابھی تک 3، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک لوط علیہ السلام، اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی، برکت دی، وہی زمین ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تو پتہ جی چلا سر، کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط جو ان کے بھتیجے تھے، وہ چلے گئے وہاں سے فلسطین کی طرف، شام کی طرف۔ شام جو آج کل دکھائی دیتا ہے وہ شام نہیں تھا، شام بہت بڑا تھا، اب اس کے تو حصے بن گئے، اور اسی کے اندر یہ فلسطین اور اردن سارا، اور ابھی اسرائیل کو اس کے اندر آ گیا ہے، یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت وہ شام ہی کہلاتا تھا، تو ہم شام کا اس وقت کا کریں گے۔ تو جی ترجمہ کریں گے جی ڈاکٹر داؤد صاحب ذرا اسی کا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف نجات دی جس سے ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت دی۔
چلو جی، جس میں ہم نے برکت ڈالی، برکت دی، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ ہاں جی، یہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول کون سا تھا؟ جی سر، مسجد اقصی، بیت المقدس۔ جی بیت مسجد المقدس اقصی، تھا، بالکل بیت مسجد المقدس۔ اقصی اس کا ہاتھ، جی جی، بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں مطلب استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں گئے۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے اس کو ذرا احتیاط سے اپنا اچھے طریقے سے پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا ہے۔ اور سمجھنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ فرض اور نفل دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ سرشار بھائی بتائیں گے؟ بتائیں گے جی؟ داؤد بھائی فرض بتائیں۔ کو اگر چلو صبح آپ داؤد بھائی کر لیتے ہیں۔ جی داؤد جی بھائی سر، آپ بتائیے گا۔ جی فرض جو ہے وہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور نوافل جو ہیں وہ ایک سیکنڈری چیز ہے، وہ یعنی اضافی چیز ہے۔ فرض کو اگر ہاں نہ جی، کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ جی ہاں جی، فرض جو ہے وہ تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ فرض نہ ادا کیا جائے تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ نفل جو ہے وہ اپنی خوشی سے زیادہ اپنا چاہت سے پڑھتے ہیں۔ کیوں جی اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ایسے ہی ہے؟ جی جی سر، جی سر، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی لفظ یہاں آئے گا نافلہ، نافلہ لفظ آ رہا ہے، جس وجہ سے میں نے فرض اور نفل کا بتایا، اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے چیز سر، یہ ہوگا کہ زائد انعام، زائد انعام، جی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، سورہ صافات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام کہہ لیں، دعا ہے، تو یہ جب جا رہے تھے وہاں سے تو دعا مانگ رہے تھے، اور دعا کیا مانگ رہے تھے کہ رب حبلی من الصالحین، ایسے ہی صالحین، تھا جی جی کہ سر، اے رب ہمیں صالح اولاد جو تھی وہ عطا فرما۔ فرمایا، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی جی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اور اس میں مطلب یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے تو وہ دعا قبول ہوئی، اور دعا کے جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے جو ابھی آئے گا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ان کے بیٹے وَيَعْقُوبَ نافلہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، تو میں اس کی تشریح کے طور پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اب جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں آپ نے دعا نہیں کی تھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے طور پر ایک زائد انعام جو تھا وہ دیا آپ کو۔ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ وہ فرشتے آئے، پہلے جانا تو تھا لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور اس سے پہلے جب وہ مہمان کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے تو انہوں نے کیا کیا، کیسے خدمت کی ان کی؟ وہ جو بچڑا روسٹ کر کے دے آئے۔ ہاں جی، بچڑا جو تھا وہ ذبح کر دیا۔ اب وہ فرشتے کھا نہیں رہے تھے، آپ کو ڈر لگا، تو انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خوشخبری حضرت سارہ کو دی۔ ایسا ہی ہے، جی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جی سر، لیکن حضرت سارہ جو تھی خوشخبری دی کہ بھی آپ کے ہاں ایک لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اور وہ مطلب کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، جی۔ السلام، تو اس کے لیے بھی آتا ہے غلام علیم آتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے غلام حلیم، جہاں تک مجھے یاد ہے ابھی۔ اچھا جی، تو اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ ایک دعا کا جواب تھا حضرت اسماعیل، اس کا ذکر یہاں نہیں، آگے آئے گا، اور جو دعا کے بغیر آیا اس کو نافلہ کہا، اس کی تشریح کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، وَوَهَبْنَا،
ترجمہ کریں. اور ہم نے اور دیا ہم نے ہم نے عطا دیا کیا یا عطا جی کیا. ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا. جی وہبا کا مطلب ہوتا ہے دینا. جی تو لہو اس لہو ابراہیم علیہ اس السلام کو ابراہیم اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق 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 علیہ علیہ السلام السلام. تو ترجمہ بنے گا اسحاق اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و عطا کیا. یعقوب نافلہ، دونوں ملا کے کرتے ہیں، اور یعقوب علیہ اور السلام کو یعقوب علیہ زائد السلام انعام کے طور پر دیا. نافلہ کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ زائد 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 انعام. انعام. زائد، یعنی کہ وہ اب فرض اور نفل کا ہم نے کہا، اور نفل جو ہے وہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن نفلوں کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت بڑی فضیلت ہے نفلوں کی. وہ آپ کو میں نے حدیث سنائی ہوئی ہے، اشارہ میں کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ فرض پڑھتا ہے اور اپنی مرضی سے پھر وہ نفل پڑھتا ہے تو وہ وہاں لفظ آتا ہے کہ میرے ولیوں کے بارے میں کوئی چیز ایسا نہ کہو. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ نفل پڑھتا ہے اور تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. لمبی حدیث ہے. تو نفلوں کا اتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن اس کی بنیاد فرائض ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا جی وہ اس حدیث کے مطابق. جی تو اب جناب ٹھیک ہے میرے سر. ساتھ دوبارہ آ جائیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اس کا ترجمہ کریں. اور ہم نے اور ہم نے اور اس عطا ابراہیم علیہ کیا السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا کیا. جی اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ اسحاق السلام عطا کو فرما دیا، فرمایا. دے دیا. وَيَعْقُوبَ نافلہ. ترجمہ جی اور اپنا یعقوب علیہ ڈاکٹر السلام اور کو ذوالفقار کریں. یعقوب علیہ زائد انعام السلام کے یعقوب طور علیہ پر. السلام کو اور زائد انعام کے زائد، طور پر ہاں دیا. اب اس کے ساتھ فعل آنا چاہیے تو وہ فعل ہے وَوَهَبْنَا. لہذا میں نے دونوں کا ملا کے ترجمہ کیا تھا، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام زائد انعام کے طور پر دیا جی عطا کیا. عطا کیا. آگے اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. ترجمہ جی وَكُلًّا، اور سب کو اور ان میں سے اور ہر ایک، سب ان میں سے میں اپنے پاس سے لگا رہا ہوں بریکٹ میں اپنے سمجھنے کے لیے، کلن ہے ہر ایک کو، جعلنا ہم نے بنایا ہم نے بنایا، صالحین جی نیک نیک. نیک. ٹھیک ہے، نیکوکار ہم لفظ عام طور پر استعمال کرتے ہیں تو نیک ہے، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نیکوں، صالحین لفظ آ رہا ہے، نیک بنایا. اب اس کے اندر پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سب کے لیے صالحین کا لفظ بنایا آ گیا ہے. ہو گیا جی یہ بات یہاں تک آ گئی جی سر. جی سر. جی. اپنے ڈاکٹر صاحب آپ وَنَجَّيْنَا سے شروع کریں گے اور صالحین تک اس کا کریں گے. ذوالفقار صاحب، جی ڈاکٹر ذوالفقار. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا کیا. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب علیہ السلام کو زائد انعام کے طور پر. عطا وَكُلًّا کیا، جَعَلْنَا عطا کیا کہیں عطا پھر. کیا، عطا ٹھیک ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو زائد انعام کے طور پر عطا کیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نیک بنایا، نیکوکار بنایا. جی ٹھیک ہے، ہر ایک کو نیکوکار بنایا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں اپنی نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے پھر یعقوب بنتے ہیں پوتا. آگے جی کریں. آگے جناب آ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی تھے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ
بِأَمْرِنَا، تو آئمہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع ہے. جمع ہے سر. جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ امام کی. جی امام. تو ٹھیک ہے، امام جو لوگوں کو لیڈ کرتا ہے وہ ہے امام، اور اس کی جمع بن گئی ائمتین یہدون بامرنا. آگے جناب دوسری چیز کیا کی؟ وَأَوْحَيْنَا، ساتھ ساتھ ذہن میں ترجمہ کرتے جائیں، اونچی آواز سے نہیں کرنا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، کیا وحی کی؟ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. کتنی چیزیں جناب وحی کی؟ قرات، تین چیزیں. نماز، تین. فعل بالکل جی، تین الخیرات. چیزیں. زکوٰۃ. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی، تین چیزیں ہو گئیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہے جناب خاص طور پر کہ وہ بھی ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. یہ ترجمہ ہے. کوئی بت، کوئی وسیلہ، کوئی درمیان میں سیڑھی، وہ کوئی نہیں اللہ کے ساتھ. اللہ کی خالص ہماری عبادت کرنے والے تھے. یہاں تک کہ انشاءاللہ کوئی مشکل ہے؟ نہیں سر، آسانی ہے. کرتے ہیں. تو وَجَعَلْنَاهُمْ، ترجمہ کریں. اور ہم نے اور ہم نے انہیں بنایا اور ہم نے ان سب کو بنایا، ان کو بنایا ائمتین، جی امام. امام. جی امام. تو جب سب کو بنایا تو امام اگر ایک بھی لفظ ہوگا تو وہ جمع کے لیے آ جائے گا. سب کو بنایا امام. وہ کیا کرتے تھے؟ یہدون، یہدون، ہدایت وہ ہدایت دیتے وہ تھے. رہنم اور دوسرا ہدایت دیتے ترجمہ تھے. وہ راستہ دکھاتے تھے. تیسرا ترجمہ وہ رہنمائی کرتے تھے. رہنمائی، راہ دکھانا تو ایک ہی ہے. تو یہدون، تو وہ ہدایت دیتے تھے بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے. ہمارے حکم کے سے. ساتھ. حکم کے ساتھ. ہم نے انہیں حکم دیا تھا، اور وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کروا دیتے تھے. خود تھے نبی، اور وہ کام یہی کرتے تھے تبلیغ کا، لوگوں کو ہدایت دینے کا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ترجمہ جی. اور ہم نے اور ان پر اور ہم نے وحی کی. اور ہم نے ان پر وحی کی. اب اس کا ترجمہ تو آخر میں آنا ہے، وحی کی. جی ہم نے ان پر فعل الخیرات، اب جمع ہے خیر، خیرہ، اور اس کی جمع ہے خیرات، نیکیوں. نیکیوں کے کام کی پہلی چیز. فعل الخیرات کا ترجمہ جناب ایک دفعہ کہیں. نیکیوں کے کے کام. کام. نیک کام. یا نیکیاں کرنے کی کر لیں، فعلا کرنا، اور خیرات نیکیاں. اور فعل الخیرات اگر اس میں اضافی بن جاتا ہے تو کا کے کی، تو ترجمہ زیادہ کا کے کی والا رہتا ہے. تو نیکیوں کے کام کی کر لیں. ٹھیک ہے جی، نیکیوں کے کام. ٹھیک ہو ٹھیک ہے. نیکیوں کے کام کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور اور نماز قائم کرو نماز نماز قائم کرنے کی کہنا ہے. اور نماز قائم کرنے کی بعد میں ترجمہ جب آ جائے گا تو پھر ایک ہی ترجمہ کریں گے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے. زکوٰۃ ادا کرنے کی. عطا اب کرنے کی. کہیں وہی فرمائی. وہی کی. اب میں اس کا کرتا ہوں. وہی. اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کام اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. ٹھیک ہو گیا سر. تو سرشار بھائی آپ ترجمہ کریں ذرا، جو میں نے آپ کو ابھی کہا ہے اس کا، اسی آیت کے حصے کا. جی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی. یہ بعد میں. اور ہم نے ان کی طرف فعل الخیرات، نیکیوں کے کام کی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، جی
نماز قائم کرنے کی، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ وہی کی۔ اب جی وکانو لنا عابدین، تو وکانو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اور وہ تھے اور تھے وہ اور وہ تھے لنا ہمارے ہمارے لیے لیے ہمارے ہمارے لیے، ہمارے لیے عابدین جمع ہے عابد کی، سب عبادت کرنے عبادت کرنے والے، والے، کرنے والے، اور عبادت وہ کرنے والے۔ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے یا ہمارے لیے عبادت کرنے والے تھے۔ جی اپنے سرشار بھائی ترجمہ کریں، میرا خیال ہے اس کا آج۔ جی وَجَعَلْنَاهُمْ قَائِمَةً اور ہم نے ان کو امام بنایا، یہدون بِأَمْرِنَا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور وہ خیرات، نیکیوں کے کام اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ جی، اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کام، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ جی آگے جی وکان، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا کیا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ساتھی جو ہیں ان کو ہم نے اسی ترجمے کے لیے بار بار کہتے رہنا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کا ذکر پہلے آ چکا ہے تفصیل سے، اس جگہ پر اشاروں کی شکل میں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ، کیا چیزیں؟ حکمًا وعلمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، تعمل قریہ کی طرف سے یہ تا آیا ہے مؤنث کا، تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین۔ تو یہ جو قوم سوء ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بھی آئے گا، آگے بار بار آئے گا۔ تو جی ولوطن ترجمہ کریں، اور لوط اور علیہ السلام لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو، اور لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور لوط علیہ السلام اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ آتیناہو، ہم نے تو ہم نے عطا ہم نے دیا اسے، ہم نے دیا اسے دی، ہم نے اسے دیا یا ہم نے اسے دی، دو چیزیں دی۔ حکمن، حکم، حکم کیا ہوتا ہے؟ قوت فیصلہ، فیصلہ کر، حکمن قوت فیصلہ فیصلہ، قوت فیصلہ، فیصلہ کرنے کی طاقت، ٹھیک ہے۔ وعلما، اور علم، اور علم اور علم، علم، اور لوط علیہ السلام ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، عین کے ساتھ دیا، ویسے آتا ہی نہ، ہم نے اسے دیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان خواہ وہ رسول بھی ہے تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہے، وہ کس کی عنایت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ و تعالیٰ کی۔ تو بتا یہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اتنے بڑے بڑے رسول جن کو تم بڑا بڑا جانتے ہو، وہ بھی کیا ہے؟ ان پر بھی میری ہی عنایت ہے۔ اور لوط علیہ السلام ہم نے اسے قوت فیصلہ یا حکم دونوں معنی ہیں، ہم نے قوت فیصلہ کیا اور علم دیا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں جا کے تبلیغ کی، اپنے وادی صدوم، سین دال واو میم، جس جگہ پہ وہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور وہ لواطت کا کام کرتے تھے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے اہل خانہ کو لے کے اور مسلمانوں کو یہاں سے چلو، مگر کس کے علاوہ؟
اپنی بیوی اپنی بیوی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، رات کو نکل جانا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا، تو ان پر عذاب آ گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات، ہارون علیہ السلام کو اور ان کی قوم، اللہ تعالیٰ کی عنایت۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ نجات دی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب لوط علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی، ان کو بھی نجات کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو میں پھر پڑھتا ہوں، اور لوط علیہ السلام ہم نے اور ہم ہی نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اور ہم اسے ہم نے نجات دی نہیں ہو اسے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں، اس لوط وَنَجَّيْنَاهُ۔ علیہ السلام کو، یہ ذرا لوط ایرو علیہ پیچھے السلام کو ہٹائیے نجات جی، دی۔ ایرو تھوڑا سا پیچھے ہٹائیں ساتھ جی، ہاں۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے نجات دی، من القریۃ التی، اس بستی اس سے، بستی سے، اصل میں تو ہے بستی بستی سے۔ کے لوگوں سے، اس بستی سے، ہاں جی، جو اللہ تی مؤنث کے لیے پہلے بھی آ رہا ہے، اور ہم نے اس لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نجات دی جی، کانت جو تھی، مؤنث کے لیے آ رہا ہے، جو کریا، ویسے لوگ ہیں، ہم ابھی کانت کریا کو بھی فائل بنائیں گے، کانت جو تھی، تعمل الخبائث، جو عمل کرتی تھی جی، خبیث، خبائث، گندے برے، برے کا، جی گندے کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں، لیکن گندا جو ہے وہ ہماری زبان کے اندر بہت برے، میرا خیال ہے زیادہ اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے جی، برے، بہت برے، وہ بہت برے عمل کرتی تھی۔ تو انہم، ترجمہ، بے شک وہ بے شک وہ، کانو، تھے، وہ ہاں بے شک وہ تھے، قوما ساؤن، قوما کا ترجمہ کریں گے قوم کے لوگ، قوم کے ساؤن لوگ، برے، وہ قوم کے برے لوگ تھے، جو فاسقین، جو نافرمانی جی کرتے تھے۔ نافرمان تھے، جو نافرمان تھے۔ نافرمان تھے۔ تو ترجمہ ہوگا، یہاں پہ رکھنا ویسے تو اگر ایک کا کریں گے کہ وہ بری قوم کے لوگ تھے جو نافرمان تھے۔ اب لا ترجمہ آ رہا ہے، ہم آگے عین تک چلتے ہیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، وَأَدْخَلْنَاهُ، اب داخل کا اور نکلا ہے، داخل کیا، اور ہم نے اس لوط علیہ السلام کو داخل کیا، کیونکہ لا ہے، پچھلی آیت کے اندر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے اسے داخل کیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، اپنی رحمت میں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہی لفظ جو اوپر آیا تھا ان کے لیے، انہو من الصالحین، بے اور بے شک وہ، نیک و صالح، نیک بندے، اور بے شک وہ نیک نیک لوگوں لوگ میں سے ہیں، تھا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ نیک لوگوں میں سے تھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ عام طور پر ہم صالح لفظ کو بڑا چھوٹا سا لیتے ہیں، کیوں ایسا ہی ہے نا بھائی، وہ نیک آدمی ہے۔ اللہ کے ہاں صالح کا لفظ جو ہے وہ اعمال کے ساتھ عامل الصالحات وہاں بھی آ رہا ہے، اور جنت میں اللہ کے فضل کے بعد وہ اعمال نیک اعمال ہی ہیں، اور نیک اعمال کرنے والا جنت کا حقدار ہوتا ہے، کیوں جی، ایمان اگر پیچھے ہے لگا ہوا تو ایمان جمع نیک عمل صالح از اکول ٹو جنت، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا ایک فارمولا، جی 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 سر، جی جی سر، یہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اب جناب یہ دو آیات ہیں
تو ان کا ترجمہ ذرا کون کریں گے؟ غلام سرور صاحب کریں. جس کو بتائیں غلام سرور صاحب ہیں ہمارے پاس، تو کریں جی. جی غلام سرور بھائی. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے نہیں، فیصلہ اب کرنے الگ کا، ہے، ولوطن اور لوط علیہ السلام، بس اتنا ہی. اور لوط علیہ السلام آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی طاقت اور علم دیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ تعمل الْخَبَائِثَ الخبائث. جی. تعمل الخبائث، اور ہم نے اسے اس بستی کے لوگوں سے جو بہت برے عمل کرتی تھی اس سے نجات دی. انہم کانوا قوما سوء فاسقین، بے شک وہ بہت بری قوم جو کہ نافرمانی کرتی لوگ تھی تھے، اس کے لوگ. کہاں بہت بری قوم کے لوگ تھے، یہ آگے قوم ساؤن آگے بھی آنا ہے. بہت بری قوم کے لوگ جو لوگ تھے فاسقین، جو نافرمانی جو کرتے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے. جی. جو نافرمانی کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا. بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا. جہاں تک ہو گئے جی 4 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. اب جناب آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. 2 آیات ہیں 4 منٹ میں، 3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، تو اس کو کل کر لیں. جی سر. ہاں جی، کل اس کے ٹھیک ہے سر. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 آیات ہونی نہیں ہے اور درمیان میں وہ ٹاپک آ جائے گا. تو ہم نے 75 تک کیا. آپ پیچھے آئے ذرا، شروع سے لیں. شروع سے 71 سے. جی ڈاکٹر داؤد صاحب. جی سر. اور پیچھے وَوَهَبْنَا، اچھا وہاں سے وَنَجَّيْنَا، ونجینا پچھلی آیت. جی جی آپ اور نیچے کریں، جلدی جلدی، وقت کم ہے آپ کے پاس. وَنَجَّيْنَهُ، نیچے 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 اوپر کریں، آپ نیچے الٹا کریں. نیچے اوپر جا رہے ہیں. اور بس. جی بس. ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو نجات دی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی تمام جہان والوں کے لیے. وَأَرَادُوا وَوَهَبْنَا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا کیے. وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور یعقوب علیہ السلام کو زائد انعام کے طور پر دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے نیکوکار بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان پر نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے کی وحی کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے لیے عبادت کرنے والے تھے، ہماری عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اس کو اس بستی سے نجات دی جس کے لوگ برے عمل کرتے تھے. وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور بے شک وہ بری قوم کے لوگ تھے جو کہ نافرمانی کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا. جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک ڈاکٹر صاحب بیٹا، آپ نے مشتاق بھائی